السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کیا افغانستان کے اندر طالبان فاتح ہیں اور کیا واقعی امریکہ کو شکست ہو گئی ہے؟ اس کی پس پردہ کہانی کیا ہے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور پھر جناب بھارت اس ساری سچویشن میں کیا کرے گا، اس کا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، اور آپ کو وہ انفارمیشن دیں گے جو کہ ابھی تک آپ نے میڈیا پر نہیں دیکھی۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ طالبان بالآخر فاتح ٹھہرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان نے ایک دنیا کی ایک بہت بڑی سپر طاقت، جس کو ہم ایک بدمست ہاتھی کہتے ہیں، امریکہ 2001 میں چڑھ دوڑا افغانستان کے اوپر، اس نے جسے کہتے ہیں کارپیٹ بمبنگ کی، اور جسے کہتے ہیں تورا بورا کے پہاڑوں کو بھی اس نے ملیا میٹ کر دیا، اور بہت کچھ کہا گیا کہ طالبان تو اب بالکل ختم ہو گئے۔ لیکن طالبان آج پھر اسی قوت سے کھڑے ہیں جب اس وقت جب امریکہ یہاں پر آیا تھا تو جس طاقت میں تھے، شاید اب اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آئے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان اس جنگ میں فاتح ٹھہرے ہیں۔ لیکن کیا امریکہ کو بھی شکست ہوئی ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اور سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب امریکہ کو بھی شکست ہوگی ہے جیسے کہ روس کو شکست ہوئی تھی۔ لیکن ناظرین، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، جو ہمارا تجزیہ ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان جو ہیں وہ فاتح ہیں، وہ اپنا فتح کا جشن منا رہے ہیں، اور اب دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں اور خود امریکہ، وہ اب اس میں سب کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید طالبان کو تسلیم کر لیا جائے گا بین الاقوامی سطح پر، ان کی حکومت کو کابل کے اندر۔ جب سے کابل کو ٹیک اوور کیا ہے طالبان نے، اس کے بعد سے عملاً ان کا جو ہے وہ افغانستان پر قبضہ مکمل ہو گیا۔ طالبان کا آنے کے بعد کابل میں افراتفری کا عالم ہے، لوگوں میں خوف و ہراس کی فضا ہے، لوگ وہاں سے فرار ہو رہے ہیں، ایئرپورٹوں کے اندر بہت بری حالت ہے، وہاں پر لوگ جہازوں سے گر رہے ہیں، مطلب جہازوں کے اوپر بیٹھ کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال طالبان نے ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جتنے مالیاتی ادارے ہیں، بینک ہیں، کسی کو نہیں لوٹا جائے گا، کسی قسم کا تشدد نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے عام معافی کا بھی اعلان کیا، جس کو بہت سارے علاقوں میں بہت سارا سراہا جا رہا ہے۔ تو افغانستان کے اندر طالبان تو اس بات میں حق و جانب ہیں کہ وہ فتح کا جشن منائیں، لیکن کیا امریکہ واقعی اس میں مفتوح ٹھہرا ہے یا وہ شکست خوردہ ہے، اور کیا وہ یہاں سے شکست کھا کے نکل گیا، جیسے کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے؟ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے، امریکہ کو بالکل شکست نہیں ہوئی۔ طالبان ضرور فاتح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ فاتح اس سینس میں ہیں کہ وہ جب امریکہ آیا تھا تو طالبان کے قبضے میں تھا افغانستان، اور امریکہ گیا ہے تو تب بھی طالبان قابض ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ یہاں پر صرف ٹریلین آف ڈالرز کا ضیاع کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو ایسی بات نہیں ہے ناظرین۔ امریکہ جو ہے وہ اگر آج ایک تنہا سپر پاور ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر ہے دنیا کے اندر، تو وہ ویسے ہی نہیں ہے۔ ان کی جو پالیسی سازی ہے وہ آئندہ کئی دہائیوں کو بلکہ نسلوں کو دیکھ کے وہ کرتے ہیں۔ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اس وجہ سے چلا گیا ہے کہ جناب اس کو شکست ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب ایک طرف اشرف غنی کی گورنمنٹ کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، لیکن اشرف غنی کی حکومت کو، یعنی کہ جو امریکہ نے خود حکومت قائم کی تھی، اس کو بائی پاس کر کے یہ دوسری طرف دوحہ میں طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے۔ اب کسی کی افغانستان کے اندر اتنی جرت ہوتی ہی نہیں کہ وہ امریکہ سے کہے کہ بھائی آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ ان سے مذاکرات کر تھا، دوسری طرف طالبان جو ہیں وہ بڑھتے چلے آ رہے تھے، کابل کی طرف مختلف علاقے فتح کر رہے تھے۔ تیسری طرف ہم نے آپ کو بتایا کہ جناب بھارت جو ہے وہ مسلسل اشرف غنی کی حکومت کو سپورٹ کر رہا تھا، وہاں پہ ان کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہوئی تھی، اور اشرف غنی جو ہیں وہ بھارت کے ایک چہیتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ بھارت سے فضائی مدد مانگی۔ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایک ولاگ میں یہ بات بتائی تھی، اور پھر وہ فضائی مدد پہنچی۔ فضائی مدد اس طرح پہنچی کیونکہ بھارت کے جہاز وہاں پر لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن بھارت نے مختلف جہازوں کے ذریعے جو فضائی جنگ کا ساز و سامان تھا، وہ ان کو گولہ بارود تھا، میزائل تھے، راکٹس تھے، جو بھی طیاروں کے ساتھ لگتے ہیں، وہ سب انہوں نے وہاں پہ پہنچائے جو افغان گورنمنٹ ہے، افغان ایئر فورس ان کو، اور اس کے بعد وہی بھارتی اسلحہ استعمال ہوا طالبان کے ٹھکانوں پہ بمباری کے لیے، اور اس کے بعد بڑی جناب شادیانے بھی بجائے گا کہ جناب دیکھیں اب طالبان پہ بمباری شروع ہو گیا، اب طالبان نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ جو امریکہ جیسے ملک کی بمباری کے باوجود بھی ایگزسٹ کیا تھا، تو وہ ایک چھوٹی سی افغان اور کمزور حکومت اور کمزور فضائی کی بمباری کو کیسے برداشت نہ کرتے۔ بہرحال بات ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیا امریکہ کو اس میں شکست ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ مبینہ طور پر جو ایک تنظیم ہے وہاں پر چین کے اندر جو صوبے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں پر ایک تنظیم جو ہے وہ چین کی حکومت کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔
اس کے جو کمانڈرز ہیں ان کی طالبان سے مبینہ طور پر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ طالبان ان کو اب ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن ہو گئے ہیں۔ تو امریکہ نے یہاں پہ پلان یہ کیا کہ امریکہ نے طالبان جن کے پاس کچھ بھی چیز نہیں تھی، ایک بہت کچھ ان کے پاس آ گیا، اچانک ان کے پاس اتنا اسلحہ آ گیا، بارود آ گیا، یہ سوچنے کی بات ہے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ طالبان آ گئے تو امریکہ بھی یہاں سے جا رہا ہے۔ تو جناب امریکہ وہاں پہ وہ گیم کر کے جا رہا ہے جو کہ اس نے آئندہ بہت سارے نسلوں کے بعد کے معاملات کو دیکھ کے کی ہے۔ جس وقت امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو اس وقت امریکہ کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ افغانستان میں آ کر بیٹھے، لیکن آج جب وہ جا رہا ہے تو وہ یہاں پر ایک مستقبل کی ابھرتی ہوئی سپر پاور اس والے سے تو دنیا میں 5 سپر پاورز ہیں، لیکن تنہا سپر پاور جس طرح امریکہ ہے، اس طرح کی اگر ہم فیوچر میں دیکھیں تو اس کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو تھا وہ چین ہے۔ تو چین کے اندر جو ایک مسلح موومنٹ ہے اس کے ساتھ طالبان کے وہ معاملات طے کرانے کے بعد اس ریجن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا خدشہ موجود ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں اور جو چین کی وہ موومنٹ ہے ملیٹنٹ کی، ان کی آپس میں ریلیشنز ہوں گے اور یہ چین کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ اب یہاں پر یہ سچویشن تو سمجھ میں آ گئی کہ امریکہ یہاں سے کیوں گیا، وہ اپنے وسیع تر مفاد میں گیا، کیونکہ چین جو ہے وہ اب مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، اس کی معیشت بہت پاورفل ہو رہی تھی اور وہ سی پیک والا معاملہ بھی تھا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو سی پیک بھی خطرے میں پڑے گا اور پھر چین کو اپنے دروازے پر ایک بہت زیادہ مزاحمت کا اور اپنے اندر ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس ساری سچویشن میں ہم آپ کو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کا کھانا، بھارت اس وقت تو بہت غصے میں، آپ ان کے ٹی وی چینلز دیکھیں تو وہ اشرف غنی کو بدوائیں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور وہ مودی کی تصویریں چلا رہے ہیں کہ اشرف غنی کے ساتھ وہ جپیاں ڈال رہے ہیں اور ہم نے بڑا کچھ کیا جناب ان کے ساتھ اور وہ ہمیں دھوکہ دے گیا اور طالبان کے والے اقدار کر کے چلا گیا۔ تو آبویسلی ان کا رونا دھونا بجا، ان کی کافی بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ وہاں پر ضائع ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ اور ہے کہ پاکستان اب کیا کر رہا ہے۔ پاکستان یہ کر رہا ہے جناب کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، کل جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ ٹیک اوور تھا، کابل فال ہوا، ہمارے وزیر خارجہ جو افغانستان کے بعد جو سب سے اہم ملک اس کا پڑوسی ہے پاکستان، وہ ملتان میں محرم کے جلوس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ تو یہ تو ہمارے موجودہ جو قیادت ہے اس کا ویژن ہے کہ دنیا کا مستقبل افغانستان میں طے ہونے جا رہا ہے کہ دنیا میں مستقبل کی کیا سپر پاور کی حیثیت امریکہ کی برقرار رہے گی یا کہ چائنا لے لے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ریجن میں، ہمارے پڑوس میں طے ہو رہی ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ ہے جو ہے وہ محرم کے جلوس کے حوالے سے وہ سیکیورٹی پلان وہاں پہ میڈیا کو بتا رہے ہیں، جبکہ وہ وزیر داخلہ بھی نہیں ہے، وہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر بھی نہیں ہے اور یہ وزیر خارجہ کا کام بھی نہیں ہے۔ سو آج ایک اجلاس جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو اہم شخصیات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ہوا، اور اس حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے وہ غور کریں گے۔ اگر ہم جیسے ناقص معلومات رکھنے والے کے پاس یہ انفارمیشن آ سکتی ہے تو یقیناً حکومت پاکستان کے پاس بھی انفارمیشن ہوگی، ہمارے اداروں کے پاس بھی انفارمیشن ہوگی۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اگر مستقبل میں جو امریکہ یہاں سے پلان کر کے مبینہ طور پہ نکلا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تو طالبان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک بہت بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ان میں سے اگر وہ چین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو طالبان ہمارے لیے پرابلم پیدا کر دیں گے، اور اگر ہم طالبان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک اس کی ہماری دوستی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گی، اور نیوٹرل رہنے کی پوزیشن میں پاکستان ہے نہیں۔ سو یہاں پہ بہت باریک بینی سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ کیا امریکہ کو واقعی شکست ہوئی ہے؟ تو جناب امریکہ کو شکست بالکل نہیں ہوئی، وہ ایک بہت لمبی منصوبہ بندی کر کے یہاں سے نکلا ہے۔ اسی منصوبہ بندی کے نتیجے میں طالبان کو بھی آنے دیا گیا ہے، طالبان یقیناً فاتح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اب آنے والے وقت ہے اس میں پاکستان کے لیے ایسے امتحانات آ رہے ہیں کہ ایک بہت مشکل صورتحال کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا اور بہت اہم فیصلے کرنے ہوں گے اور بہت سوچ سمجھ کر کرنے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔